السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں بلے کا روپ دھارے ایک شیطان کی جنسی درندگی پر مبنی ہولناک سچی کہانی شیطانی بلّا۔ میں نے اپنی پولیس کی جیپ جیسے ہی ریس کورس کے پارکنگ ایریا میں روکی تو بہت سے لوگوں نے چونک کر جیپ کی جانب دیکھا۔ پولیس کی جیپ دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے بھی کئی آنکھوں میں تشویش کی لہر محسوس کی۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جیپ بند کی اور آرام سے جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ میں یہاں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی گرل فرینڈ ماریسا سے ملنے آیا تھا، جو 1 مہینے کے لیے لندن گئی ہوئی تھی اور آج صبح ہی واپس لوٹی تھی۔ اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں جیپ کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے ایک رومانٹک گانا گاتے ہوئے ریس کورس کے اندرونی حصے کی جانب چل دیا۔ یہ ڈربن کا ریس کورس گراؤنڈ تھا، جو دنیا بھر میں مشہور تھا۔ دنیا کے شوقین مزاج امیر لوگ یہاں آ کر جوا کھیلتے اور اپنی دولت لٹاتے تھے۔ ریس شروع ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ ٹکٹ گھر پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ تمام لوگ اپنے پسندیدہ گھوڑے پر رقم لگانے کے لیے قطار بنائے کھڑے ٹکٹ حاصل کر رہے تھے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے ریس کورس کے اندر داخل ہوا۔ ریس کورس کے اندر ابھی اتنا رش نہیں تھا۔ میں نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو مجھے سب سے آگے، سب سے الگ ریلنگ کے پاس سرخ بلاؤز اور گرے منی اسکرٹ میں کھڑی ماریسا دکھائی دی، تو میں تیز قدموں کے ساتھ ماریسا کی جانب بڑھا۔ ماریسا ریلنگ کے پاس کھڑی دور کھڑے گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر ماریسا کو کمر سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، ماریسا مچلی، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں مسکرایا۔ میں تمہارے ہر لمس سے واقف ہوں۔ ماریسا ہنس پڑی۔ میں نے ماریسا کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے گلے سے لگا کر طویل بوسہ لیا۔ چھوڑو، ماریسا بوسے کی طوالت سے گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اپنا رخ دوبارہ ریلنگ کی جانب کر کے میدان میں کھڑے گھوڑوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر ماریسا کو کمر سے پکڑا تو ماریسا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور میرا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا دیا۔ زیادہ بے صبر مت بنو یار، 1 مہینے بعد ملی ہو اور ملنے کے لیے بھی اس جگہ پر بلایا۔ میں نے ناراضگی دکھائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلو۔ ماریسا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ریس کورس کے دروازے کی جانب چلی۔ اور ریس؟ میں نے ماریسا کی توجہ ریس کی جانب دلائی۔ گھوڑوں کی ریس کی ماریسا بہت شوقین تھی۔ ریس شروع ہونے میں ابھی گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہے، جب تک ہم کھانا کھا کر واپس آ جائیں گے، ماریسا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ماریسا کے قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ریس کورس کے دروازے کی سمت چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ریس کورس کے قریب بنے ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران ماریسا لندن میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جیسے ہی ہم دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے کہ میرا فون بج اٹھا۔ اوفو، اس وقت کس کا فون آ گیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کی اسکرین پر آئے ہوئے نام کو پڑھنے لگا۔ کس کا فون ہے؟ ماریسا نے پوچھا۔ تمہارے ابا جان کا، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ فون میرے چیف انسپکٹر آف پولیس کا تھا اور ماریسا میرے چیف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ فون میرے ابا کا نہیں بلکہ تمہارے چیف کا ہے، ماریسا ہنستے ہوئے بولی۔ جلدی سے اٹھا لو ورنہ پنشمنٹ میں ہو جائے گی۔ جب میں نے فون اٹھانے میں دیر کی تو ماریسا پھر ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ یس چیف۔ پال، اس وقت تم کہاں ہو؟ چیف نے پوچھا۔ سر، میں اس وقت ریس کورس گراؤنڈ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ ماریسا بھی ساتھ ہے؟ ہاں۔ تو ماریسا سے اجازت لو اور فوراً جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ، چیف نے حکم صادر کیا۔ سر، میں آدھے دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، میں نے احتجاج کیا۔
تمہاری چھٹی فوراً کینسل کی جاتی ہے۔ تم جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ۔ حکم ملا۔ جی سر، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تم فوراً وہاں پہنچو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ماریسا نے پوچھا، کیا ہوا؟ دفتر میں باپ چین نہیں لینے دیتا اور یہاں بیٹی۔ جملے کے آخر میں میری آواز دھیمی ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے فوری طور پر جان ہنری اولنگا کے گھر جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ جان ہنری؟ وہ مشہور معروف بزنس مین؟ ماریسا نے پوچھا۔ ہاں، میرا موڈ بدستور آف تھا۔ جائیے، آخر آپ پولیس انسپکٹر ہیں، آپ کے پاس تو کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے، ماریسا مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اتنے دن بعد تم آئی ہو اور میں کیس میں پھنس جاؤں۔ میرا موڈ بدستور خراب تھا۔ قسمت تو میری خراب ہے، پہلے وردی والے ابا کو برداشت کیا اور اب وردی والے شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ماریسا بدستور شوخ ہو رہی تھی۔ تمہیں تو خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے ماریسا کی شوخی دیکھی تو جل کر کہا، اوہ بیبی، رونا نہیں۔ ماریسا میرے گالوں پر چٹکی لیتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں پکڑا اور میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہنے لگی، جاؤ دیکھو، پتہ نہیں جان ہنری کے ساتھ کیا ہوا۔ بحیثیت پولیس انسپکٹر یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماریسا سنجیدہ لہجے میں بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنا موڈ ٹھیک کیا اور ماریسا کے گالوں پر پیار کر کے اس سے رخصت لے کر ریس کورس کے پارکنگ ایریا کی جانب تیز قدموں سے چل دیا جہاں میری جیپ کھڑی تھی۔ پارکنگ سے جیپ نکال کر میں تیزی کے ساتھ جان ہنری کی رہائش گاہ کی جانب سفر کرنے لگا۔ جب میں ہنری کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا میرا اسسٹنٹ سارجنٹ برسٹن پہلے سے وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے جیپ سڑک کنارے لگائی، برٹن میری جیپ کے قریب آیا اور اس نے مجھے سلوٹ کیا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کے سلوٹ کا جواب دیا اور جیپ بند کر کے جیپ سے نیچے اتر آیا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے جیپ سے اترتے ہوئے برٹن سے پوچھا۔ چیف نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں ملیں گے، برٹن نے جواب دیا تو میں اثبات میں سر ہلایا۔ کیا کوئی کیس ہے؟ میں نے جان ہنری کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے کی جانب چلتے ہوئے برٹن سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید اس سلسلے میں اسے کچھ معلومات ہو۔ ہنری کو کوئی پریشانی ہے، اس سلسلے میں چیف نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، بس چیف نے اتنا ہی بتایا، برٹن نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ پریشانی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ بقیہ سارا راستہ ہم دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھنٹی بجاؤ، دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے برٹن سے کہا تو برٹن نے آگے بڑھ کر دروازے کی ڈور پر انگلی رکھی تو فوراً ہی دروازے کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور ایک گارڈ نما شخص نے سوالیہ نظروں سے ہماری جانب دیکھا۔ محترم جان ہنری اولنگا سے کہیے گا کہ محکمہ چراغ رسانی سے انسپکٹر پال الیگزینڈر اور سارجنٹ برٹن آئے ہیں، میں نے گارڈ سے کہا تو گارڈ کھڑکی بند کر کے غائب ہو گیا۔ میں اور برٹن خاموشی سے کھڑے ہنری کی رہائش گاہ کا جائزہ لینے لگے۔ مکان کافی بڑی اراضی پر بنا ہوا تھا جس کے چاروں اطراف درخت لہرا رہے تھے۔ اس مکان سے ملحق کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ میں ابھی مکان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مین گیٹ کھلا اور وہی گارڈ گیٹ میں نمودار ہوا۔ آئیے صاحب، آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، گارڈ بولا تو میں اور برٹن خاموشی کے ساتھ گارڈ کے پیچھے گیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر میں نے چوکन्نی نظر سے چاروں طرف دیکھا۔ کافی اونچی دیوار حفاظت کے نقطہ نظر سے اٹھائی گئی تھی اور دیوار کے ساتھ کئی گارڈ کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ پر بھی کئی گارڈ کھڑے تھے اور سب کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ میں اور برٹن گارڈ کی رہنمائی میں رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں پہنچے۔
گارڈ ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے کر آیا جہاں جان ہنری اور ان کی بیوی شہناز ہمارے منتظر تھے۔ ہیلو، میں نے کمرے میں داخل ہو کر ہنری اور ان کی بیوی شہناز کو ہیلو کہا تو ہنری نے صوفے سے اٹھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ گارڈ ہمیں کمرے میں پہنچا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ جی سر، آپ کو کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ جب میں اور برٹن بھی ہنری کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تو میں نے ہنری سے پوچھا۔ میں نے چیف سے کہا تھا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اسے آفیشیلی طور پر ڈیل نہ کرے۔ میرے سوال کے جواب میں ہنری نے کہا، آپ چیف کے دوست ہیں؟ میں نے سوال کیا کیونکہ جس بے تکلفی سے ہنری نے چیف کا نام لیا تھا تو یہ سوال میرے لبوں پر مچل گیا۔ میں چیف کے اسکول کا فرینڈ ہوں، انہوں نے بتایا۔ میں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیے، یہاں ہونے والی ساری گفتگو اور کارروائی انتہائی خفیہ رہے گی، کسی کو اس معاملے کی بھنک تک نہیں پڑے گی۔ میں نے ہنری کی تسلی کرائی تو ہنری نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ جب خاموشی زیادہ طویل ہونے لگی تو میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر ہنری نے اپنی بیوی شہناز کو دیکھا۔ شہناز نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنری کی تسلی کرائی تو ہنری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ معاملہ ہماری اکلوتی بیٹی شہنیلا کا ہے، وہ بولنے لگا۔ جی، میں نے برٹن کو اشارہ کیا تو وہ نوٹ بک نکال کر نوٹ کرنے لگا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ ہنری نے کمرے میں لگی بڑی سی تصویر کی جانب اشارہ کیا تو میں اور برٹن اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ تصویر میں ایک جوان لڑکی زندگی سے بھرپور قہقہہ لگا رہی تھی۔ میں نے بغور شہنیلا کی تصویر کا جائزہ لیا۔ شہنیلا زندگی سے بھرپور ایک زندہ دل لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے شہناز کی تصویر کا جائزہ لے لیا تو پھر ہنری کی جانب متوجہ ہوا۔ شہنیلا کو بلیوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ اس نے گھر میں ایک رشین بلی پالی ہوئی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ وہ بلی جسے ہم سب سومی کہتے تھے اچانک غائب ہو گئی۔ شہنیلا نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ سومی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہنیلا چھت پر چلی گئی۔ اس رات ہمارے گھر ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میری کاروباری دوست اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک تھے، لہٰذا شہنیلا کی کمی ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ شہنیلا کی ماں شہنیلا کو بلانے کئی بار چھت پر گئی مگر شہنیلا اپنی بلی کے غائب ہونے پر بے حد اداس تھی اور اس کی تلاش میں اتنی مگن تھی کہ اس نے تقریب میں آنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑا اور تقریب میں مگن ہو گئے۔ آدھی رات کو تقریب ختم ہوئی اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تو میں نے شہناز سے کہا کہ وہ جا کر شہنیلا کو پیار سے لے کر آئے۔ شہناز میری بات سن کر چھت پر چلی گئی۔ ہنری یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے ہنری سے پوچھا۔ میری بات سن کر ہنری نے اپنی بیوی شہناز کو دیکھا۔ ہنری کے اس طرح دیکھنے پر شہناز نے سر جھکا لیا اور اپنے پیر کا ناخن فرش پر رگڑنے لگی۔ شہناز کی یہ حرکت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سر اوپر کیا اور کہنے لگی، ہنری نے مجھے شہنیلا کو لانے کا کہا تو میں چھت پر گئی۔ چھت پر مکمل اندھیرا تھا۔ میں ایک طاقتور ٹارچ لے کر گئی تھی، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کی اور چھت پر شہنیلا کو ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ہی شہنیلا کو آوازیں بھی دے رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی بلے کی غیاؤ غیاؤ کرنے کی آواز آئی۔ آواز بہت بھاری اور بھیانک تھی۔ میں وہ آواز سن کر ڈر گئی۔ یہ ہماری سومی کی آواز تو نہیں ہے، میرے ذہن میں خیال ابھرا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ آواز کی سمت چلی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں 2 انگارے جیسی آنکھیں نظر آئیں۔
وہ آنکھیں اتنی بھیانک تھیں کہ میں ڈر کے مارے جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی جگہ کھڑی لرز رہی تھی، پھر بھی میں نے دل کڑا کر کے ٹارچ کی روشنی اس سمت ماری۔ میں گھبرا گئی۔ شہنیلا زمین پر پڑی تھی اور اس کے پاس ایک بڑے سائز کا کالا بھیانک بلّا بیٹھا تھا۔ وہ بلّا خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہش ہش کر کے اس بلے کو بھگانا چاہا، مگر وہ خوفناک بلّا شہنیلا کے پاس بیٹھا مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے میرا چھت پر آنا اچھا نہ لگا ہو۔ میں کچھ دیر کھڑی بلے کو دیکھتی رہی، پھر میں نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور بلے کو مارا۔ پتھر تو بلے کو نہیں لگا، مگر میرے اس طرح پتھر مارنے سے شہنیلا کے پاس سے ہٹ گیا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے مجھے شعلہ گلتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر میں اس بلے سے دیوار پر ایک درخت پر چھلانگ لگائی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بلے کے جاتے ہی میں نے فوراً شہنیلا کے پاس پہنچی۔ اتنا کہہ کر شہناز رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ شہنیلا کی حالت کیسی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہنیلا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کی گردن اور جسم کے مختلف حصوں پر خراشوں کے نشان تھے۔ میں نے جلدی سے شہنیلا کو اٹھایا اور اس کو سہارا دے کر بٹھایا۔ شہنیلا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس کا لباس درست کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، شہنیلا کسمسائی، مگر میں سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ میں بھی عورت ہوں۔ شہنیلا کا پھٹا ہوا لباس، اس کے جسم پر پڑے خراشوں کے نشان اور سب سے بڑھ کر شہنیلا کا دہکتا ہوا بدن بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کون تھا وہ جس نے یہ سب کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون؟ کیا ہوا؟ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ وہ نوجوان کون ہے جس نے تمہاری یہ حالت کی؟ میں نے کھل کر پوچھا۔ مما، آپ خود دیکھ لیں، یہاں چھت پر کون آ سکتا ہے؟ وہ بولی تو میں نے ٹارچ کا رخ چھت کے مختلف حصوں کی جانب کر کے دیکھا۔ پوری چھت خالی تھی اور ہمارے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے کہ جس کی چھت سے کوئی ہماری چھت پر آ جا سکے، اور پھر گھر کے چاروں طرف گارڈ بھی کھڑے تھے، لہٰذا کسی شخص کا کسی بھی طرح سے چھت پر آنا ناممکن تھا۔ مگر شہنیلا کی حالت میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہنیلا کو سہارا دیا اور اس کو نیچے لے آئی۔ پھر میں نے ہنری کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی پریشان ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوئے۔ انہوں نے بھی چھت پر جا کر پوری چھت کا باریک بینی سے معائنہ کیا، مگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح زینے کے علاوہ ہمارے مکان کی چھت پر نہیں آ سکتا تھا، اور چھت پر جانے والا زینہ اس دن ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ پھر کوئی کس طرح چھت پر پہنچ گیا، اور اگر کوئی چھت پر نہیں گیا تو شہنیلا کی یہ حالت کس طرح ہوئی؟ اس واقعے کے بعد شہنیلا بالکل بدل گئی۔ ایک زندہ دل اور ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والی لڑکی مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور گوشہ نشین ہو گئی۔ پارٹیز وغیرہ میں جانا اس نے بالکل ترک کر دیا۔ پھر شہناز اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور زمین کو گھورنے لگی۔ میں اور برٹن خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی۔ کچھ دن بعد ایک شام جب شہنیلا چھت پر تھی، میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ میں نے چھت پر پہنچ کر دیکھا کہ وہ کسی سیاہ بلے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اسے پیار کر رہی ہے۔ مجھے اس سیاہ بلے کو دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ وہ کالا بلّا عام بلے کے مقابلے میں دگنا بڑا تھا، اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے شعلے برسا رہی ہوں۔ مجھے اس بلے سے بہت ڈر لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا کہ کہیں یہ منحوس بلّا شہنیلا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میں نے زور سے اسے آواز لگائی۔ میری آواز سن کر اس نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر بلے کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ شہنیلا، چلو نیچے چلو، اور تم اس گندے بلے کو گود میں لیے کیوں بیٹھی ہو؟
میں نے شہنیلا سے کہا، یہ بلّا نہیں ہے، یہ تو میرا جانی ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ بلے کو پیار کرتے ہوئے بولی، پیار انسانوں سے کیا جاتا ہے، بلے سے نہیں۔ میں چیخی، انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو ایک بلی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی بلے کو زمین پر رکھا اور پھر خود بھی چاروں ہاتھ پاؤں سے کسی بلی کی طرح چلنے لگی اور میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے چھت پر پڑا ہوا ایک پتھر بلے کو مارا۔ پتھر سیدھا بلے کے لگا۔ پتھر کی چوٹ کھا کر بلّا اچھلا اور پھر وہ پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا اور غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف سے لرز گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں مارا میرے جانی کو؟ وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چیخی، جانی جانی، تم ناراض نہیں ہونا، آؤ میرے پاس آؤ۔ وہ بازو پھیلا کر بلے کی جانب بڑھی، مگر بلّا دیوار سے چھلانگ مار کے قریب لگے درخت پر چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے ناراض کر دیا میرے جانی کو۔ بلے کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد شہنیلا میری جانب پلٹی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو نیچے چلو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ میں نے شہنیلا کو بازو سے پکڑ کر نیچے کی جانب دھکیلا اور اسے زبردستی چھت پر سے لے کر نیچے آئی۔ وہ بار بار اپنا بازو چھڑا کر چھت پر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب وہ اپنے بازو کو میری گرفت سے نہ چھڑا سکی تو اس نے مجھے جگہ جگہ سے بالکل اسی طرح نوچا جیسے کوئی بلی پنجے مارتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے زبردستی شہنیلا کو نیچے لے آئی اور اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ شہناز یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے شہناز کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک سراغ رساں ہوتے ہوئے میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ طویل خاموشی کے بعد ہنری اولنگا بولے، جب شہناز نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً چھت پر جانے والا دروازہ بند کروا کر اس میں تالا ڈلوا دیا، مگر میں بہت پریشان تھا کہ آخر میری اکلوتی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میڈیا کو معلوم ہو جاتا تو میری تو ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ آخر پریشان ہو کر میں نے تمہارے چیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور اس نے میری مدد کا وعدہ کیا اور تم دونوں کو یہاں بھیجا۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہنری کی بات سن کر میں بول اٹھا، آپ لوگ اس بلے کو مار سکتے ہو، شاید اس طرح اس بلے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہنری نے کہا، یہ کام تو آپ کا کوئی گارڈ کر سکتا ہے۔ میں نے جواباً کہا، ہاں میرا کوئی بھی گارڈ اس بلے کو گولی سے مار سکتا ہے، مگر مجھے گارڈ کو بتانا ہوگا کہ میں بلے کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک جانور کی جان لینے کا حکم دینے کی وجہ سے میں قانونی پیچیدگیوں میں بھی الجھ سکتا ہوں۔ ہنری نے میرے سوال کا جواب دیا، جب آپ نے چھت کا دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا تو شہنیلا کو پھر اس بلے سے ملی تھی کیا؟ کچھ سوچنے کے بعد میں نے سوال کیا۔ میرا سوال سن کر ہنری نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، انہیں کمرے والا واقعہ بتاؤ۔ ہنری کی بات سن کر شہناز سوچ میں پڑ گئی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور گویا ہوئی۔ چھت پر جانے کا راستہ بند ہونے پر شہنیلا نے بہت شور مچایا اور وہ بہت مچلی کہ اسے چھت پر جانا ہے۔ اس نے ہنری سے بھی کافی ضد کی، مگر ہنری نے اس کو چھت پر جانے کی اجازت نہ دی۔ یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ رات کے وقت مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی اور بار بار میری نیند اچاٹ ہو رہی تھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ اس وقت کوئی رات کے 3 بج رہے تھے۔ سارا جہان سو رہا تھا۔ میں اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔